اگر میں سحری کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو رات 10-11 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہ تو سحری کے وقت میں روزے کی نیت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور نہ ہی نماز فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں بھی اتنی غفلت، یہ صرف بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں جاگو اور جاگ کر سحری کرو، اس لیے کہ سحری یہ مکمل برکت ہے، اس میں خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر تم سحری نہیں کھانا چاہتے ہو، تمہارا دل نہیں ہے کھانے کا، تو کم سے کم سحری کے وقت جاگ کر تھوڑا سا پانی ہی پی لو، کیونکہ اللہ نے اس مبارک وقت میں خیر رکھی ہے۔ اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو رات کو 10-11 بجے کھانا کھا کر سحری کے نام پر سو جاتے ہیں اور وہ سحری میں جاگتے بھی نہیں ہیں اور جو ہے فجر کی نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ ارادہ کیجئے کہ ہمیں انشاءاللہ سحری میں جاگنا بھی ہے، سحری کے بعد ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور نماز فجر میں شرکت بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری چیزیں اس ماہ مبارک میں ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرمائی ہیں جو کہ ہماری ہدایت کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم چیز اور بھی ہے، اعتکاف۔ آپ نے کبھی غور کیا رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں جب 19 دن گزر جاتے ہیں اور جیسے ہی 20واں دن لگتا ہے تو 20ویں دن یعنی 19 جو ہے دن گزر جانے کے بعد جیسے ہی 20واں رمضان آتا ہے تو 20ویں رمضان کو نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم اور ایسی پیاری سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف فرمایا، حتیٰ کہ ایک حدیث تو میری نظر سے یہاں تک گزری کہ کسی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار رمضان المبارک میں اعتکاف نہ فرمایا، کسی ضرورت کے تحت موقع نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد مسجد میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف ہر مسلمان کے، ہر مومن کے لیے سنت ہے۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو پوری تیاری کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ اعتکاف کرنے سے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور بالخصوص یہ تو عام طور پر بیان کر دیا گیا، لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی عظیم راتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں اعتکاف کی جو یہ 10 دن ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور چاند نکلتے وقت جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے اس وقت اعتکاف مکمل ہوتا ہے، لیکن وہ جو رات ہے، جو شب عید ہے، عید کی رات ہے، یعنی چاند رات ہو گئی، اعتکاف سے بندے نکل گئے، لیکن یہ پوری رات بھی عبادت کی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اجرت ملنے کی رات ہے، اللہ کا کرم حاصل ہونے کی رات ہے، اس لیے جائیں گھر پر ملاقات کے لیے لیکن واپس آ کر پوری رات عبادت میں گزاریں۔ یاد رکھیں یہ جو 10 دن ہیں آخر کے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے، مرد اور عورت کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ بیٹھنا چاہتا ہے اعتکاف میں، ثواب کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے، اتنا سمجھدار ہو کہ وہ کم سے کم احترام مسجد کو اور اعتکاف کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آخری عشرے میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ جو ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا گیا، اللہ نے قرآن عظیم میں سورہ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، پھر فرمایا گیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ ہی نے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اس لیے اس مبارک رات کے حوالے سے، اب چونکہ یہ رات 5 راتیں ہیں، حضور نے فرمایا شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ 5 راتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر کسی ایک رات کو خاص کر لیا، حالانکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ میرا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی مبارک رات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو خاص نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ شب قدر کی تلاش میں ایک دن نہیں بلکہ باضابطہ 5 دن جاگے، اور 5 دن جاگنے کے بعد میں وہ عبادت کرے تاکہ ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے پر ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی طرف سے کسی ایک دن کو مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ آپ کو عطا فرمایا ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، سستی نہ دکھائیں، کاہلی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پوری رات اللہ کے گھر میں مسجد میں گزاریں، نفل نماز میں گزاریں، قضا نمازوں میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں، اجتماعی دعا میں شرکت کریں۔ دعا کی رات ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے، اور اعتکاف کے لیے کوشش کریں۔ آپ نے اگر آج تک اعتکاف نہیں کیا تو کوشش کریں کہ آپ اس سال اعتکاف ضرور کریں، چونکہ اعتکاف میں عام طور پر جو حج اور عمرہ کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں اگر آپ کو پریکٹیکل بتا دوں تو آپ یقین جانیے اعتکاف میں انسان وہ تمام تر نعمتیں حاصل کر لیتا ہے 10 دنوں میں جو شاید اسے پورے سال حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، الحمدللہ مجھے بھی کئی بار اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے کا جو ہے موقع ملا ہے، اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارے ساتھ پچھلے سالوں میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ نے ان کو کیسی کیسی بڑی جو ان کی جائز خواہشیں تھیں اعتکاف کی برکت سے اللہ نے پوری فرمائی، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ان کے کاروبار کے حوالے سے ہوں، چاہے کسی کی شادی کے حوالے سے ہوں، اور بے شمار چیزیں۔ یعنی بندہ مومن جو نیت لے کر اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ اس کو مایوس نہیں فرماتا ہے بلکہ پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس سال آپ کی زندگی کے 10 دن قیمتی جو ہے اللہ کے گھر میں مسجد میں گزریں۔ نیت کر لیجئے، اعتکاف کا بہت اہم اور بہت بڑا ثواب ہے۔ میں یہیں ایک بات اور بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے ویسے ہی ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی سنت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد حضرات اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتے، اور عورتیں یعنی ہماری مائیں اور بہنیں وہ گھر ہی میں اعتکاف کریں گی، لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اعتکاف کسی بھی جگہ گھر میں عام انسانوں کی طرح گھومتے پھرتے نہیں کر سکتی، بلکہ باضابطہ انہیں گھر میں کوئی ایک روم، کوئی ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی جس کو مسجد بیت کہا گیا۔ فقہ کی کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں مسجد بیت۔ تو اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے ویسا ہی عورتوں کے لیے سنت ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں پر اعتکاف کریں، لیکن فرق یہ ہے کہ اسلامی مائیں بہنیں ہیں اپنے پورے گھر میں جس سے چاہیں بات کریں، جس سے چاہیں گپ شپ کریں، وہ گھر کے ضروری کام بھی کر لیں پورے گھر میں، جہاں ان کا دل چاہے وہاں چاہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مسجد بیت کہا گیا، یعنی گھر کے اندر وہ نماز کے لیے فکس کیا ہوا حصہ جس کو گھر والوں نے اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے فکس کیا گیا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس حصے کو خاص کر لیں اور وہیں پر باضابطہ اہتمام اور پردے کے ساتھ وہ رہیں۔ بس کوئی ایک شخص مقرر ہو جو ان تک کھانا اور ضرورت کی چیزیں پہنچا دے، اور اس کے بعد جب بھی وہ اعتکاف سے یعنی باہر نکلیں کسی ضرورت کے لیے، واش روم جانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو گھر کا کوئی بھی شخص اس جگہ سے جو ان کا ایک کہہ لیجیے کہ ایک روم ہے یا مسجد کی جگہ مقرر کی گئی ہے جہاں پردہ ڈالا گیا، اس سے باہر نکل کر وہ ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ اس لیے کوشش کریں ہماری مائیں اور بہنیں بھی کہ اپنے گھروں میں جو ہے اعتکاف کے ماحول کو پیدا کریں۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو 10 دن کا اعتکاف کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، اور ہمارے دل میں بہت ساری جو جائز خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین جانیں 10 دن کے اعتکاف میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو پوری سال کوشش اور محنت کے ذریعے آپ کو نہیں ملا۔ یہ ہمارا اپنا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے۔ الحمدللہ اس ناچیز کو بھی کئی بار اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور بھی ہمارے اسلامی بھائی جو ہر سال مسجد نیل گران محلہ بالا میں ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہمارے شہر بھیلواڑہ میں، انہیں بہتر انداز میں اس بات کا علم ہے کہ وہ جو کچھ اپنی مرادیں لے کر بیٹھتے ہیں اللہ ان مرادوں کو ضرور پورا فرماتا ہے۔